ایک بہن نے فرمایا کہ ان کا 6 سال کا بچہ ہے، جب یہ نماز پڑھتی ہیں تو اس لیے تاکہ وہ بچہ بھی نماز سیکھ جائے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جیسا میں کرتے جاؤں تم ویسے ہی کرتے جاؤ۔ تو اب یہ چونکہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں تو بچہ اسی طریقے سے نقل کرتا ہے، تو کیا اس طرح لڑکے کو نماز سکھانا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں بہن، بالکل غلط ہے، کیونکہ یاد رکھیں جب پہلی مرتبہ بچوں کو ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہ طریقے بسا اوقات ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہزارہ مرتبہ بچے اور بھی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن جو ایک نقش پہلی مرتبہ ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے، بسا اوقات دوسرا نقش اس پہلے نقش کو محو یا مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بچے کو جب آپ استاد رکھیں، پہلی مرتبہ بہترین استاد رکھیں، اچھا استاد رکھیں جو بڑا نپتل انداز میں اور بالکل صحیح مسئلہ بچوں کے ذہن میں اتارے۔ بسا اوقات ہم ایک عام قسم کے کسی استاد کو رکھ لیتے ہیں پیسے کی مقدار دیکھتے ہوئے، آپ کتنے لیں گے؟ 2000، تم کتنے لوگے جی؟ 400 روپے، بولتے ہیں 200 کر دو اور آپ آ جاؤ، وہ اور 200 کر کے آ جاتا ہے، پھر 200 روپے میں جو وہ پڑھاتا ہے وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھاتا ہے، اور پھر وہ بچے کے ذہن میں غلط چیزیں نقش ہو جاتی ہیں اور آگے چل کے اس کی زندگی بھر کی عبادات پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ذہن میں رکھیں، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ لڑکے کو لڑکی والی نماز 7 سال کی عمر سے پہلے سکھا دی جائے، جس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں جو آپ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ بھی سنت کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر مرد عورت کی نماز میں فرق کی وجہ سے بچے کو یہ طریقہ ہرگز نہ سکھایا جائے، بلکہ آپ کو اچھے قاری صاحب رکھیں یا کوئی قریبی علاقے میں کوئی دیندار بچے ہیں جیسے تبلیغ دین وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلائیں اور ان کے ذریعے بچے کو باقاعدہ نماز سکھائیں، اور نماز کی کتاب بھی بچے کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو سکھایا جائے وہ اس کو وہاں پڑھ سکے یا آپ پڑھ کر اس کو سنائیں۔ یوں آپ کر سکتی ہیں کہ کوئی نماز کی اچھی کامل نماز کی کتاب لے لیں جو اچھے کسی عالم دین نے لکھی ہو، اور اس میں آپ دیکھ کے لڑکے کو پھر جیسے تکبیر کا طریقہ بتایا کہ بھئی انگلیاں بالکل نہ بہت سیدھی ہوں نہ بہت مڑی ہوئی ہوں، اپنے حال پر چھوڑ دیں، ان کے درمیان فاصلہ بہت متناسب ہو، اپنے کان کی لو سے ہاتھ لگائیں، ہتھیلیوں کو رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ سیدھا رکھیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی ہے، اس میں دیکھتی جائیں، بچے کو سمجھاتی جائیں، اس طرح آپ خود کر لیں ورنہ کسی قاری صاحب کا انتظام کر لیں، لیکن یہ طریقہ نہ کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں، تو یہ اس سے نقصان